رسول الله ما لنا فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شهر حسنة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فالصوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شهر حسنة من الصوف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم القبول رہے حکم کمال اتنا پیدا کر کہ سوا ہو کے غیر ہو نہ رہے کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے کر کر دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. میرے واجب الاحترام سامعین محترم اور مکرم میرے بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت سرور عالم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے امت مبارکہ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا وقت بنایا. سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تک ہر امت کے لیے قربانی کا اللہ نے وقت بنایا. ان کو قربانی کے احکام بتائے. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے قابیل اور حابیل نے جب قربانی کی تو وہاں نظام یہ تھا کہ قربانی کا جانور یا اور چیز بھی کوئی اللہ کے راستے میں دیتے تھے جو ان کے لیے لازم تھا قربانی کے طور پر تو حکم ہوتا تھا کہ وہ میدان میں رکھ کر آؤ. اگر آسمان سے آگ آئے اور جلا جائے تو قبول ورنہ نہ قبول. لیکن قربانی کا گوشت یا کوئی اور شے جو ہوتی تھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت مبارک ہے کہ قربانی کا گوشت بھی کھاؤ اور اس کا ثواب بھی آخرت میں حاصل کرو. اور ساتھ یہ ہے کہ یہاں عیب بھی نہ ظاہر ہو کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہ ہوئی. جن کی نہیں ہوئی ان کو شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے یا دنیا. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا وقت مقرر کیا تاکہ وہ جانوروں میں سے چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں یعنی اللہ کا نام ذکر کر کے ذبح کریں. کیونکہ شریعت کے اندر جانوروں کی دو قسمیں ہیں. ایک جانور وہ ہے جو حرام ہے ایک وہ ہے جو حلال ہے. جو حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک نجس العین ہے دوسرے نجس العین نہیں ہے حرام ہے. خنزیر نجس العین ہے. اس کے علاوہ باقی جانور حرام جو ہے وہ حرام ہے نجس العین نہیں ہے. اس کے بعد
جانور ہوں یا حرام، خنزیر کے علاوہ ان کے اندر دوڑتا ہوا خون ہے، اس خون کو شریعت کی اصطلاح میں دم مسفوح کہتے ہیں، وہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ حلال تو جانور جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا، حلال تو شریعت نے کر دیا، اب اس کو کھانے کے لیے نجس خون نکال کر پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے اندر ملت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کا ذکر نہ کرے، جانور کو ویسے ذبح کر دے، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ ذکر کرے، وہ جانور حرام ہے۔ حلال ہونے کے لیے ملت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ خون جو نجس ہے اس کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ بعض ذبح ایسے ہیں جہاں خون نکالنا ضروری نہیں لیکن تکبیر پڑھنا ضروری ہے، جس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں۔ ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے۔ مثلا جو جانور سرکش ہو گیا، اونٹ سرکش ہو گیا، صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے، وہ قابو میں نہیں آتا تھا، انہوں نے اس کو تیر مارا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اس طرح کرنے سے جانور کو لگ گیا وہ تیر، ویسے قابو آتا نہیں تھا، وہ گر گیا اور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو حلال ہے۔ اب اس طرح سارا خون تو اس کا نہیں نکلے گا، لیکن تکبیر لازمی ہے، تکبیر کے بغیر گزارا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا وقت مقرر کیا تاکہ اللہ کے بندے جو ہے جانوروں میں سے چوپاؤں پر، انعام مطلق جانوروں کو کہتے ہیں، بہیمہ چوپاؤں کو، چار پاؤں والوں کو جو اللہ نے حلال کیے ہیں، ان پر اللہ کا نام ذکر کرے ذبح کے وقت، پھر ان کو حلال کر کے کھائیں۔ فقہ کرام نے مسئلہ لکھا ہے، ہدایہ جلد رابع کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کتاب الذبائح کے اندر، ایک آدمی ذبح کر رہا تھا، اس کو یاد تھا کہ میں اللہ کا نام ذکر کروں، اس نے کسی کو چھینک آئی یا اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، چھینک کے آنے کی وجہ سے الحمدللہ کہتا ہوا تو ذبح کر دیا، اور ذکر اس کے لیے نہیں کیا، جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے اللہ کا نام ذکر کرے، کوئی لفظ متعین نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، بعض روایتوں میں بسم اللہ واللہ اکبر ہے۔ پھر تاج المحدثین والفقہاء، سید الفقہاء و سید المحدثین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے افضل۔ دوسرے بات ائمہ کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے، لہذا بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر یہ پڑھ کر ذبح کرنا یہ مسنون ہے۔ باقی اللہ کا نام ویسے کوئی ذکر کر لیا جائے، صرف اللہ کہہ لیا جائے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا جائے، اللہ اکبر کہا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے اور ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا، اللہ کا نام ذکر ہو گیا۔ جو جس کا ذکر کرنا جو ہے وہ واجب ہے، قرآن کا حکم ہے، امر ہے، لیذکروا اسم اللہ، اور امر چاہے غیب کا ہو، چاہے حاضر کا ہو، چاہے مجہول ہو، چاہے معروف ہو۔ شیخ نور الانوار نے لکھا وہ وجود کے لیے آتا ہے اگر وہاں کوئی ایسی علامت نہ پائی جا رہی ہو، قرینہ نہ ہو وجود کے معنی کے علاوہ کا، تو اس لیے لیذکروا اسم اللہ وجوبی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اے اللہ کے بندو، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس کا کھانا اللہ کی بڑی نافرمانی ہے، فسق ہے۔ ہاں بھول کر اس نے اللہ کا نام نہیں ذکر کیا تو حدیث شریف میں ہے مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے، اب بھول گیا تو معاف ہے۔ رفعت امتی الخطایا والنسیان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت سے غلطی اور نسیان، غلطی سے کام ہو گیا ہے، اس کی پکڑ آخرت میں معاف ہے۔ اس وجہ سے یہ جانور بھول کر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا تو پھر حلال ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں جان بوجھ کر بھی نہ ذکر کیا